الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب الموطأ پڑھنی ہے۔ اچھا، موطأ شروع کرنے سے پہلے موطأ جب لوگ لکھتے ہیں تو میم واو، واو کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے ایسے نہیں لکھنا، آپ نے میم واو تا الف، الف کے اوپر حمزہ ڈالنا ہے تو پڑھنا ہے موطأ، معطا نہیں ہے۔ اگر واو کے اوپر ہم حمزہ ڈالیں تو پھر معطا بنے گا، معطا نہیں ہے، موطأ ہے یہ۔ اچھا، کتاب شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ آج ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ سوچتے تھے کہ ہمیں اس مجلس کا موقع ملے۔ امیر المؤمنین ہارون الرشید، بلکہ ان سے پہلے ابو جعفر المنصور، امیر المؤمنین ابو جعفر المنصور، ابو جعفر المنصور کا نام ہے عبداللہ۔ ان سے پہلے جو خلیفہ تھے ان کا بھی نام تھا عبداللہ، عبداللہ السفاح اور عبداللہ ابو جعفر المنصور۔ ابو جعفر المنصور خلافتی بنی عباس کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ عبداللہ السفاح ہیں، دوسرے خلیفہ ابو جعفر المنصور۔ ابو جعفر المنصور کے بعد جتنے خلفاء آئے ہیں وہ ابو جعفر المنصور کی اولاد سے آئے ہیں۔ ابو جعفر المنصور ان سے بڑے تھے، عبداللہ سے بڑے تھے، لیکن ان کے بعد خلیفہ بنے۔ عبداللہ سے بڑے تھے لیکن خلیفہ بعد میں بنے۔ جس طرح مأمون اور امین، عبداللہ المأمون اور محمد الامین، یہ دونوں جو ہیں بھائی تھے۔ امین چھوٹے تھے، مأمون بڑے تھے۔ امین پہلے خلیفہ بنے اور مأمون بعد میں خلیفہ بنے، ہارون رشید کے دونوں بیٹے، جو کہ پڑ پوتوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لکڑ پوتے، جو کہ ہارون الرشید کے، ابو جعفر المنصور کے لکڑ پوتے بنتے ہیں، محمد الامین اور عبداللہ المأمون۔ اچھا، ہارون الرشید، بلکہ ابو جعفر المنصور جس کی بات ہم کر رہے تھے پہلے، ابو جعفر المنصور کے، ابو جعفر المنصور، ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، دنیا میں جتنی مسلمانوں کی تعداد ہیں ان سب کے آپ امیر ہیں، سب کے بادشاہ ہیں، ایک ملک کے بادشاہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں سب کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین۔ آپ کی دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی بات ہے جو آپ چاہتے ہو اور آپ کو ابھی تک وہ نعمت نہیں ملی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ساری نعمتیں مجھے ملی لیکن ایک نعمت ہے جس سے میں محروم ہوں۔ سبحان اللہ، وہ نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے پوچھا وہ نعمت کیا ہے؟ اتنی بڑی نعمت جو ابھی تک آپ کو نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مجلس العلم میں بیٹھ جاؤں اور میں لوگوں کو پڑھاؤں کہ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اور مجھے طالب علم کہے کہ یا شیخ ماذا قلت اعد یا شیخ، کہتے میں یہ سننا چاہتا ہوں۔ مجھے طالب علم کہے کہ شیخ صاحب آپ نے کیا کہا، یہ بات دوبارہ دہرائیں، میں یہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس مجھے چاہیے جو مجھے ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ مجلس جس کے بارے میں امیر المؤمنین ابو جعفر المنصور خلیفۃ المسلمین، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے یہ نعمت نہیں ملے، آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مجلس کا ہم خیال رکھیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اس کا شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ شکر کیسے ادا کریں؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ یہاں پہ پڑھایا جائے وہ ہم پڑھیں، سیکھیں، یاد کریں، لوگوں کو سکھانے کا جذبہ ہم دل میں رکھیں، لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔
اور آنے سے پہلے پہلے ہم مطالعہ کر کے آئیں اور یہاں پہ مجلس میں بیٹھ کے ہم قلباً اور جسماً حاضر ہوں، قلباً اور جسماً ہم یہاں پہ حاضر ہوں تاکہ ہمیں اس مجلس کے فوائد حاصل ہو سکیں۔ تو آئیں ابھی کتاب کے طرف۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کتاب لکھی موطا، اور موطا کے بارے میں ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں، اور امام مالک کے بارے میں بھی اسی طرح موطا سے جو کتاب لی گئی ہے اور امام مالک سے جو کتاب، امام مالک کے مسائل جو ذکر کیے گئے جس کتاب میں، جس کا نام کیا ہے؟ المدونہ الکبریٰ، کس کی کتاب ہے؟ سحنون کی، سحنون کی کتاب۔ کس کی کتاب تھی پہلے؟ اسد ابن الفرات کی، اسد ابن الفرات کی کتاب تھی۔ اسد ابن الفرات نے امام مالک سے اور اسی طرح ابن القاسم سے، عبد الرحمن ابن القاسم سے جو مسائل سیکھے تھے وہ لکھے، اور پھر جا کے قیروان جا کے وہاں پہ لوگوں کو پڑھانے لگے۔ سحنون ان کے شاگرد ہیں۔ سحنون نے کیا کیا؟ اپنے استاذی سے علم حاصل کیا۔ سحنون نے کہا کہ اب میں نے اپنے استاد سے تو علم لیا، اب میں چاہتا ہوں میرے استاذی نے جہاں پہ پڑھا ہے، جس مدرسے میں میرے استاذی پڑھے ہیں وہاں پہ جا کے میں نے پڑھنا ہے۔ وہ کہاں پہ ہے؟ مدینہ الرسول میں، مدینہ منورہ میں۔ اور مدینہ منورہ میں کون تھے وہاں پہ؟ امام مالک کے بڑے شاگرد، کون؟ عبد الرحمن ابن القاسم۔ میں نے عبد الرحمن ابن القاسم کے پاس جانا ہے دوبارہ، ان سے پڑھنا ہے، اپنے سند کو عالی کرنا ہے، عالی سند میں نے بننا ہے۔ دوبارہ آئیں ان کے پاس اور ان سے وہ مسائل کی تصحیح کروا کے دوبارہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے یہ کتاب وہاں پہ لوگوں کو پڑھائی اور یہ کتاب منتشر ہوئی وہاں پہ۔ آگے تفاصیل ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ نے جب کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، امام مالک نے شروع میں سب سے پہلے کیا کہا؟ کتاب الصلاۃ یا کتاب وقوت الصلاۃ، کتاب وقوت الصلاۃ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ سب سے پہلے یہ کتاب ذکر کی۔ حالانکہ امام بخاری نے، امام بخاری امام مالک کے بعد آئے ہیں۔ امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 93 میں، اور فوت کب ہوئے؟ 179 میں۔ امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 194 میں، اور فوت کب ہوئے؟ 256 میں۔ مسلم کب پیدا ہوئے؟ 204 میں، فوت کب ہوئے؟ 261 میں، 64 نہیں 61 میں۔ اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے جب کتاب لکھی تو شروع میں کیا کہا؟ کتاب بدء الوحی۔ امام مسلم نے کتاب لکھی، سب سے پہلے کون سی کتاب ذکر کی؟ کتاب الایمان۔ امام ابو داؤد نے کتاب لکھی تو سب سے پہلے کتاب الطہارہ۔ سنن کے جتنے ائمہ ہیں سب نے کتاب الطہارہ سے شروع کیا۔ سنن کے جتنے ائمہ ہیں انہوں نے کتاب الطہارہ سے شروع کیا۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے بھی کتاب الطہارہ سے شروع کیا، یعنی کتاب الصلاۃ سے شروع کیا، طہارت سے نہیں، عفواً۔ اچھا، امام بخاری نے کس چیز کو سامنے رکھے یہ کام کیا؟ مسلم نے کس چیز کو سامنے رکھا؟ ابو داؤد نے کس چیز کو سامنے رکھا؟ اور امام مالک نے کس چیز کو سامنے رکھا؟ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے جب کتاب لکھی صحیح البخاری، انہوں نے سب سے پہلے کتاب بدء الوحی، وحی کے بارے میں سب سے پہلے لوگوں کو بتایا۔ امام بخاری نے اس کو دیکھا کہ انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے کیا اس کو سیکھنا چاہیے؟ ہاں بتاؤ نا، کیا سیکھنا چاہیے؟ وحی، وحی کو پہچانے، چاہے وحی مطلوع ہو کتاب اللہ یا غیر مطلوع ہو سنت رسول، المہم جنت حاصل کرنا چاہتا ہو کوئی انسان، وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی سے شروع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب امام بخاری لکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو
جنت میں جانے کا، جنت کو حاصل کرنے کا راستہ بتائیں. تو جنت انسان حاصل کرنا چاہتا ہو وحی کے بغیر ممکن ہے؟ لہذا شروع کس سے کریں گے؟ کتاب بدء الوحی سے. لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے نہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے کس سے شروع کیا؟ کتاب الایمان سے. ہاں، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان سے شروع کیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا کہ وحی جو ہے یہ انسان جو ہے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے وحی ضروری ہے، چاہے مطلوع ہو یا غیر مطلوع، جس طرح امام بخاری نے سوچا. لیکن وحی کو سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ نے طالب العلم بننا ہے، متعلم بننا ہے، اور معلم کے پاس آپ نے جانا ہے تاکہ آپ کو یہ وحی سکھائے. تو وحی سیکھنے کے لیے آپ نے طالب العلم بننا ہے. طالب العلم کے اوصاف کیا ہیں، معلم کے اوصاف کیا ہیں، جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے بیان کیے. امام مسلم نے اس لیے کتاب الایمان کو پہلے ذکر کیا. اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ انسان مؤمن ہو. کوئی بھی عمل دنیا میں کرنا چاہتا ہے انسان، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان مؤمن ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے. مؤمن نہیں ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ عمل کرنے والے چاہے نبی کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کو بھی یہ وحی کی گئی، آپ کو یہ بتایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کو میں نے یہ کہا. کیا کہا؟ کون سی اتنی ضروری بات ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ شرک میں واقع ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا جو عمل ہے وہ برباد ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے آپ. محمد الرسول اللہ، افضل البشر، حبیب اللہ، یہ اگر شرک میں واقع ہو جائیں تو ان کا عمل برباد ہوگا. اگر میں اور آپ شرک میں واقع ہو جائیں تو ہمارا عمل برباد نہیں ہوگا، بالطریق الاولا برباد ہوگا ہمارا عمل. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس بات کو سامنے رکھ کے اپنی کتاب کے آغاز میں کتاب الایمان کو ذکر کیا. اصحاب السنن نے ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ جتنے اصحاب السنن ہیں، انہوں نے کس کو دیکھا؟ انہوں نے سب سے پہلے کتاب الطہارہ کو ذکر کیا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ انسان جب مسلمان ہو جائے، مؤمن ہو جائے، ظاہر بات ہے ابو داؤد کون پڑھے گا؟ کوئی کافر پڑھے گا؟ غیر مسلم پڑھے گا؟ پڑھنے والا کون ہوگا؟ مسلمان کلمہ پہلے سے پڑھ چکا ہوگا. اچھا، کلمے کے بعد سب سے ضروری عمل کیا ہے؟ نماز. اور نماز کے لیے ضروری عمل کیا ہے؟ طہارت. تو اس لیے امام ابو داؤد نے اور وغیرہ اصحاب السنن نے کتاب الطہارہ سے اپنی کتابوں کو شروع کیا. امام مالک نے وقوت الصلاۃ سے شروع کیا. امام مالک نے وقوت الصلاۃ یعنی نماز کے اوقات، اس سے اپنی کتاب کو شروع کیا. وجہ کیا تھی؟ امام مالک نے کس چیز کو دیکھا؟ امام مالک نے اس بات کو دیکھا کہ انسان موطا پڑھنا چاہتا ہے. موطا پڑھنے والا کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا. اچھا، مسلمان موطا پڑھنے آئے گا. مسلمان کے لیے کلمے کے بعد سب سے ضروری عمل کیا ہے؟ نماز. نماز جو ہے اس کے لیے کچھ شروط ہیں. نماز کے لیے کچھ شروط ہیں. نماز مشروط ہے اور وہ شروط نماز کے لیے ضروری ہیں. اور شرط مقدم ہوتا ہے یا مشروط؟ شرط مقدم. لہذا امام بخاری اور امام مالک اور باقی اصحاب السنن نے اس بات کو دیکھا. لیکن امام مالک نے اس کو دیکھا کہ نماز کے لیے کئی شروط ہیں.
من الشروط وضو کرنا طہارت، من الشروط استقبال القبلہ، من الشروط ستر العورہ، من الشروط دخول الوقت، نماز کا ٹائم ہونا۔ انسان وضو کب کرتا ہے؟ طہارت کے بارے میں کب سوچتا ہے؟ نماز کا وقت آئے یا نماز کا وقت قریب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ طہارت سے پہلے مسلمان وقت کو دیکھتا ہے۔ تو امام مالک نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے آغاز میں کتاب وقوت الصلاۃ کو ذکر کیا۔ تو یہ ہے امام مالک کا طریقہ، اور ساتھ ساتھ ہم نے کتب ستہ کے باقی علماء کے طریقے بھی پہچان لیا۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی طرف۔ علماء جب کتاب لکھتے ہیں تو شروع میں اپنی کتاب کو کئی کتب پہ تقسیم کرتے ہیں، اپنی کتاب کو، پھر یعنی کتاب کے اندر کتب، پھر کتاب کے اندر ابواب، پھر باب کے اندر فصول۔ جس طرح آپ مشکات میں پڑھ چکے ہو، مشکات تو سب پڑھ چکے ہیں، نسائی بھی پڑھ چکے ہیں آپ، سنن نسائی ابو داؤد پڑھ چکے ہیں۔ کتاب کو تقسیم کرتے ہیں کتب پہ، پھر ہر ایک کتاب کو ابواب پہ، پھر ہر باب کو فصول پہ۔ اچھا، اب کتاب کا مطلب کیا ہے؟ باب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب الصلاۃ، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الجہاد، اس کا مطلب کیا ہے؟ باب کذا، باب کذا، اس باب کا مطلب کیا ہے؟ الفصل الاول، الفصل الثانی، یہ فصل کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اس سے پہلے کہ ہم یہ پہچانے یہ باب اور کتاب اور فصل کس کو کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ابواب اور کتب جو ہیں اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، ترجمہ کہتے ہیں، تراجم کہتے ہیں۔ سننے میں آتی ہے نا یہ بات، امام بخاری کا علم پہچاننا چاہتے ہو تو تراجم سے، امام بخاری کا علم تراجم میں ہے۔ یہ تراجم کس کو کہتے ہیں؟ تراجم کی تعریف، ترجمہ لغت میں تفسیر لغت لمن لا يعرفها بلغت يعرفها، تفسیر لغت لمن لا يعرفها بلغت يعرفها، کسی زبان کا ترجمہ کرنا ایسی زبان میں، ہاں کسی زبان کا ترجمہ کرنا اس شخص کے لیے جو اس زبان کو نہیں جانتا ہو، اس زبان میں جس زبان کو جانتا ہو۔ اب مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ عربی کلمات ہیں۔ مولانا کہتا ہے، مولانا شیراز صاحب، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، کس زبان پہ ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ جس زبان کو یہ جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں ترجمہ لغت میں۔ اما فی اصطلاح العلماء، جب کتاب کہا جائے تو اس سے مراد اسمن، کتاب جو ہے اسمن، لکھو اپنے پاس، اسمن لالفاظ مخصوصۃ دالۃ علی معان مخصوصۃ لها مبتدأ ومختتم۔ ہم نے کیا کہا؟ اسم لالفاظ مخصوصۃ دالۃ علی معان مخصوصۃ لها مبتدأ ومختتم۔ ہو گئی یہ بات؟ اچھا، اب اس کے بعد جو ہیں کتاب، کتاب جو ہیں لغت میں یہ کتب یکتب سے مأخوذ ہیں۔ کتب یکتب، یہ کون سا باب بنے گا مولانا؟ ضرب یضرب، نصر ینصر، یہ نصر ینصر بنے گا، ماضی میں ہاں مفتوح العین اور مضارع میں مضموم العین، نصر ینصر کا باب بنے گا۔ اچھا، اور اس کا جو مصدر ہے وہ اس کے 3 مصادر آتے ہیں کتب یکتب کے، کتب یکتب کتبا، اور اسی طرح کتابا اور کتابتا، 3 مصادر، ایک مصدر مجرد، دوسرا مصدر مزید بحرف واحد، تیسرا مصدر مزید بحرفین۔
اور کتاب جو ہے لغت میں یہ کہتے ہیں الضم والجمع، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اس کو کہتے ہیں کتاب. اور کتاب کو بھی اس لیے کتاب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے، مطلب کیا ہے کہ اس میں کئی مسائل جمع کیے گئے ہیں. کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں مولانا؟ کیونکہ اس میں کئی مسائل جمع کیے ہوتے ہیں. اب جس کتاب کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کس کتاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ کتاب کے اندر جو کتاب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. کتاب کے اندر کتاب، پھر اس کتاب کے اندر ابواب. اچھا، لغت میں کہتے ہیں نا تکتب بنو فلان، ای اتفق بنو فلان، اجتمع بنو فلان. اصطلاح میں اسم لألفاظ مخصوصة دالة على جنس من الأحكام، دالة على جنس من الأحكام مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل. غالباً اس طرح ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں موجود ہوں. یا آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں اسم لألفاظ مخصوصة دالة على جنس من الأحكام مشتملة على ابواب وفصول. اس کے بعد کتاب کے اندر پھر باب ذکر کرتے ہیں. باب جو ہیں لغت میں فرجۃ فی ساتر یتوصل بها من داخل الى خارج ومن خارج الى داخل. پردے میں کوئی کھلی جگہ ہو، پردہ آپ نے لگایا، پردے میں کوئی کھلی جگہ ہو جس سے انسان گزر سکتا ہے، اندر باہر سے اندر اور اندر سے باہر نکل آ سکتا، اس کو کہتے ہیں باب. بعد میں جو ہیں، بعد میں دروازے کو باب کہنے لگے، کیونکہ دروازہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ ہاں، تاکہ باہر سے انسان یہاں سے داخل ہو سکے اور داخل سے انسان باہر جا سکے، اور جب ہم چاہیں تو اس کو بند کر سکیں. تو اس لیے بعد میں دروازے کو باب کہنے لگے. وَإِلَّا اصل اللغہ میں اس فرجہ کو کہتے ہیں، اس خالی جگہ کو کہتے ہیں جو کہ پردے میں ہوتی ہے. اور اصطلاح میں اسم لألفاظ مخصوصة دالة على نوع من الأحكام. ہاں، وہی تعریف ہے. کتاب میں ہم نے کیا کہا؟ على جنس من الأحكام. یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ على نوع من الأحكام. اس کے بعد جو ہیں فصل. فصل لغت میں حاجز کو کہتے ہیں. الحاجز بین الشیئین، دو چیزوں کے مابین. حاجز دو چیزوں کے مابین علیحدگی پیدا کرنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو حاجز کہتے ہیں. دو چیزوں کے مابین گیپ پیدا کرنے والی چیز اس کو فصل کہتے ہیں. اور اصطلاح میں اسم لألفاظ، وہی تعریف ہے، یہ وہی ہے، مخصوصۃ دالۃ علی معان مخصوصہ. ہاں، ہم نے پہلے میں کیا کہا؟ علی جنس من الاحکام، باب کتاب، اور باب کے لیے علی نوع من الاحکام. اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ علی معان مخصوصہ. سمجھ آئی؟ اچھا، اس کے بعد کتاب کھولو. عبارت کون پڑھنا چاہتا تھا؟ پڑھو اونچی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة.
قال حدثنا يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاه يوما وهو بالكوفه فدخل عليه ابو مسعود الانصاري قال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. جزاک اللہ خیرہ. امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ سے اس کتاب کو روایت کرنے والے یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی ہیں. یہاں پہ شروع میں ہے حدثنا یحییٰ نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. یحییٰ نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. کہنے والا کون ہے؟ یحییٰ کے بیٹے، جن کے بارے میں ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں. یحییٰ کے بیٹے کون ہیں؟ عبید اللہ ابن یحییٰ. عبید اللہ ابن یحییٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حدثنا یحییٰ، اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں. اور علماء کا طریقہ ہے یہ حدثنا اور اخبرنا، حدثنی اور اخبرنی میں فرق کرتے ہیں. اس کے بارے میں وہ بیت شعری یاد ہے آپ کو؟ واستحسنوا لمفرد حدثنی وقارئ بنفسه اخبرنی وان يحدث جملة حدثنا وان سمعت قارئا اخبرنا. سمجھ آئی؟ یہ یاد کریں. اچھا، امام یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کے بیٹے عبید اللہ کہتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ، یہ حدیث ہمیں بیان کی کس نے؟ یحییٰ نے. یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی المصمودی امام مالک کے کئی شاگرد تھے، لیکن ان کی کتابیں جو تھی امام مالک سے جو لکھی تھی انہوں نے، وہ مشہور نہیں ہوئی. یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کی جو کتاب تھی وہ مشہور ہوئی. امام مالک سے کئی لوگ آ کے پڑھتے تھے، لیکن روایت ان کی مشہور ہوئی. وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم ایمان رکھیں اس بات پہ کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے شہرت دے دے. امام مالک کے زمانے میں ہم نے کہا پچھلے درس میں ہم نے کہا امام مالک کے زمانے میں کئی علماء تھے، امام مالک سے بڑے علماء بھی تھے، لیکن شہرت اللہ رب العالمین نے کس کو دی؟ مالک کو. امام دار الہجرہ کا لقب کس کو ملا؟ امام مالک کو. اسی طرح امام مالک کے کئی شاگرد تھے، بڑے بڑے شاگرد. عبد الرحمن ابن القاسم کی طرح شاگرد، عبداللہ ابن وہب کی طرح شاگرد، ابن الماجشون کی طرح شاگرد، اشہب کی طرح شاگرد، اصبغ وغیرہ. لیکن مشہور یحییٰ کی روایت ہوئی. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی مرضی. ہم نے کہا تھا پچھلے درس میں، پاکستان میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کتنے معروف اور مشہور ہیں عرب اور عجم میں. کیا امام علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے زمانے میں ان جیسے علماء نہیں تھے؟ کیوں نہیں تھے؟ بہت زیادہ تھے. لیکن یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اتنے مشہور ہوئے کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ بھی ایک نعمت ہے مشہور ہونا، اور ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے یہ. اچھا، یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ یہ امام مالک کے پاس آئے، 21 سال کی عمر میں تھے. ان کی عمر 21 سال تھی. امام مالک کے پاس آئے، امام مالک کے مجلس میں بیٹھے تھے. آواز آئی کہ ہاتھی آیا. مدینہ منورہ میں مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امام مالک پڑھا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ کوئی ہاتھی آیا. سارے لوگ جو ہیں وہ
دوڑ کے باہر چلے گئے ہاتھی کو دیکھنے، کیونکہ آج کل ہم نے ہاتھی کو دیکھا نہیں بھی ہو، ہم نے تصویر تو دیکھی نا، انہوں نے تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، سنا تھا کہ ایک جانور ہے اور ایک بہت عجیب مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، انہوں نے ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا۔ سارے طلبہ چلے گئے، امام مالک نے بھی کچھ نہیں کہا، ان کو پتا تھا کہ طلبہ نے دیکھا نہیں ہے، چلو دیکھ لیں، پھر کون سی بڑی بات ہے، انہوں نے گستاخی کی، غلطی کی تو پھر کیا ہوا۔ لیکن یحییٰ بن یحییٰ اللیثی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اٹھ کے نہیں گئے۔ امام مالک نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے یہ لوگ کہاں گئے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے، ہاتھی دیکھنے گئے۔ اچھا تو آپ نے ہاتھی کو نہیں دیکھنا، آپ کو شوق نہیں ہے؟ کہا شوق تو ہے۔ تو پھر گئے کیوں نہیں ہو؟ کہا میں گھر سے آیا ہوں مالک کو دیکھنے، ہاتھی کو دیکھنے نہیں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں گھر سے مالک کو دیکھنے آیا ہوں، امام مالک کو، ہاتھی کو دیکھنے نہیں آیا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے لیے بھی درس ہیں کہ طالب العلم کو چاہیے اپنا مقصد اور اپنا راستہ واضح بنائے اور اپنے ہدف میں ادھر ادھر نہ دیکھے، آگے پیچھے یمین یسار کو چھوڑ کے سیدھا ہی چلے، اپنے ہدف تک اپنے آپ کو پہنچائے۔ میں نے اس فن میں من یشار الیہ البنان بننا ہے اور بن کے دکھانا ہے، میں نے محنت کروں گا، میں ادھر ادھر میں نے نہیں دیکھنا، مغریات کو نہیں دیکھنے، جتنے بھی مغریات ہوں۔ تو ممکن ہے اللہ رب العالمین نے اس ایک عمل کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیا ہو، ممکن ہے اللہ رب العالمین کبھی کبھی ایک عمل کی وجہ سے بہت بڑا مقام انسان کو دیتا ہے۔ اسی طرح اگلی بات یہ ہے، انہوں نے ایک دوسرا جو کام کیا، اہم کام، یہ یہاں سے پڑھ کے اپنے علاقے میں چلے گئے، مغرب العربی میں، مغرب میں گئے، وہاں پہ ان کو بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے، آپ کو ہم قاضی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے قاضی نہیں بننا۔ کہا آپ کو قاضی القضات بنائیں گے ہم۔ کیا کہتے ہیں قاضی القضات کو؟ چیف جسٹس بنائیں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں بننا۔ کہا اچھا آپ نے کرنا کیا ہے؟ مولوی تو ہو گئے، ابھی پڑھ کے آئے ہو، مولوی نے اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ قاضی بننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو پڑھانا ہے، میں امام مالک سے پڑھ کے آیا ہوں، میں نے لوگوں کو پڑھانا ہے۔ سبحان اللہ، بادشاہ بڑے حیران ہو گئے۔ کہا کوئی تنخواہ نہیں لینی آپ نے، کوئی تنخواہ نہیں، میں نے مسجد میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، الحمدللہ گھر سے کھانے پینے کی صلاحیت ہے، ہم گھر سے کھائیں گے پیئیں گے، لیکن میں نے قاضی نہیں بننا۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، انسان اللہ کی رضا کے لیے جس چیز کو چھوڑے، کسی ایک چیز کو چھوڑے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں انسان کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا، بادشاہ جب کسی کو قاضی مقرر کرتا تو ان سے پوچھ کے مقرر کرتا، اور یہ کس کو قاضی مقرر کرتے؟ جو موطا پڑھ کے قاضی بننا چاہتا ہو، موطا کے بغیر کسی کو قاضی نہیں بناتے تھے، تو لہذا لوگ مجبور ہو گئے کہ موطا پڑھیں، اور وہ موطا پڑھے جو یہ لکھ کے آئے ہیں۔ اس لیے بھی ان کی روایت جو ہے مغرب میں منتشر ہوئی، دوسروں کی روایت تو کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے اور ٹیسٹ میں سوالات اس کتاب سے آئیں گے جو یحییٰ بن یحییٰ اللیثی لے کے آئے ہیں، لہذا وہی کتاب پڑھوں میں۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ کتاب، یہ روایت یحییٰ مغرب میں مشہور ہوئی، جب مغرب میں مشہور ہوئی اس کے بعد مشرق میں بھی یہی روایت منتشر ہوئی۔ یہ دو اعمال انہوں نے کیے۔ دیکھیں الفیہ ابن مالک، کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ، کوئی مرکز علمی، کوئی جامعہ دنیا میں ہوگا جس میں الفیہ ابن مالک نہیں پڑھتے ہیں، باقی سب میں پڑھتے ہیں الفیہ ابن مالک، ہے ایسے یا نہیں؟ الفیہ ابن مالک، یہ مالک جو ہیں یہ اپنے علاقے میں فجر کے بعد کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں میرے پاس آؤ پڑھنے کے لیے۔ مسجد میں فجر کے بعد اعلان کرتے تھے کہ لوگوں میں آپ کو نحو پڑھانا چاہتا ہوں، نحو اور صرف پڑھانا چاہتا ہوں، میرے پاس آؤ۔ پھر بیٹھ جاتے تھے، امام کی جگہ پہ کوئی نہیں آتا، پھر اشراق تک انتظار کرتے، اشراق تک انتظار کر کے اشراق کی 2 رکعت پڑھ کے پھر مسجد کے
کھڑکی کے پاس آتے کہتے لوگوں میں آپ لوگوں کو نحو اور صرف پڑھانا چاہتا ہوں، جو لغت سیکھنا چاہتا ہے میرے پاس آؤ، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر دوسری کھڑکی پہ جاتے اسی طرح آواز لگاتے، پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے پھر کہتے کہ لوگوں میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، آؤ یہاں پہ۔ کوئی بدلہ نہیں لینا انہوں نے، لیکن کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ پھر اپنے گھر چلے جاتے اور کہتے یا اللہ میں تو پڑھانا چاہتا ہوں، کوئی پڑھنے نہیں آ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ اپنے کام میں مخلص تھے یہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی الفیہ، آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں، آج تک لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور علم النحو اور علم الصرف میں طالب العلم اپنے آپ کو تب متمکن سمجھنا شروع کرتا ہے جب الفیہ کو صحیح پہچانے اور الفیہ کی شروحات میں سے کوئی ایک شرح صحیح پڑھے، پھر کہتا کہ ہاں مجھے علم النحو اور علم الصرف کے مسائل آتے ہیں۔ تو انسان اگر مخلص ہو اپنے رب کے ساتھ، اللہ رب العالمین کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان کو اس کے سعی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس کے بعد یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی یہ کہتے ہیں عن مالک ابن انس امام دار الہجرہ۔ اچھا یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ کتاب امام مالک کی نہیں ہے، کیوں؟ یہاں پہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ یحییٰ بھی نہیں ہے، یحییٰ کے بیٹے عبید اللہ، تو یہ عبید اللہ کی کتاب ہے؟ نہیں، عبید اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح سنن نسائی الصغرى پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ امام نسائی کی کتاب نہیں ہے اور یہ کس کی کتاب ہے؟ ابن السنی کی کتاب ہے۔ اچھا ابن السنی کو سنی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سنی تھے، شیعہ نہیں تھے۔ ہاں ابن السنی کو ابن السنی کیوں کہتے ہیں؟ یہ جب ہم سنن نسائی پڑھ رہے تھے اس وقت بتایا تھا میں نے آپ کو۔ ہاں کیا؟ متبع السنہ لاتباعہ لسنن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا کہا گیا؟ ابن السنی، گویا کہ یہ سنت کے ہی بیٹے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اچھا تو جس طرح امام مالک کی کتاب یہ مالک کی ہیں، چاہے شروع میں روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبید اللہ ہیں۔ عبید اللہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یحییٰ سے۔ یحییٰ جا کے مالک سے روایت کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح نسائی وغیرہ وغیرہ جو کتابیں ہیں وہاں پہ بھی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ سمجھ آئے؟ اچھا ایک مولوی تھے، ایک عالم مصر کے تھے غالباً، اس نے کہا کہ اس نے ایک کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب سموسہ جتنا، چھوٹی سی کتاب سموسے کے برابر۔ اس میں جو ہے اس نے کیا نام لکھا؟ اصلاح اکبر خطأ فی تاریخ الاسلامی، اصلاح اکبر خطأ فی تاریخ الاسلامی بل اشنع خطأ فی التاریخ الاسلامی۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کتاب الام لیس للامام الشافعی، کتاب الام جو ہے یہ امام شافعی کی نہیں ہے، بلکہ یہ امام شافعی کے شاگرد کون؟ الربیع ابن سلیمان المرادی، یہ الربیع ابن سلیمان کی ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قال مالک الشافعی عن الشافعی اخبرنا الشافعی، تو کہتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے امام شافعی کی کتاب نہیں ہے کتاب الام، بلکہ کس کی کتاب ہے یہ؟ الربیع ابن سلیمان المرادی۔ امام شافعی کے دو شاگرد ہیں ربیع ابن سلیمان کے نام سے، ایک الربیع ابن سلیمان الجیزی، الربیع ابن سلیمان المرادی، اور دونوں مصری ہیں۔ الربیع ابن سلیمان المرادی چھوٹے ہیں، الربیع ابن سلیمان الجیزی بڑے ہیں، لیکن مشہور جو ہیں چھوٹے ہیں۔ اچھا یہاں پہ عن مالک ابن انس عن ابن شہاب، ابن شہاب کا نام محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری۔ امام زہری جو ہیں یہ امام مالک کے استاد ہیں، اور امام مالک کے وہ استاد ہیں جن کے پاس امام مالک کو امام مالک کے دوسرے استاد لے کے گئے تھے۔ زہری مدینہ منورہ آنا چاہتے تھے، آ رہے تھے، مدینہ والوں کو بتایا گیا کہ زہری یہاں پہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ، تو مدینہ کے جو بڑے عالم تھے
امام مالک کے سب سے پہلے استاد کون ہیں؟ ربیعۃ الرأی، ربیعۃ ابن ابی عبد الرحمن، جن کی روایت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ربیعۃ الرأی یہ امام زہری کے پاس جانا چاہتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے، روایت کرنے کے لیے، ساتھ امام مالک کو لے گئے۔ امام مالک تب کافی چھوٹے تھے لیکن اپنے شاگرد کو لے گئے۔ سلف صالحین اسی طرح کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو اپنے اساتذہ سے ملاتے تھے تاکہ میرا یہ شاگرد عالی سند ہو جائے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر یہ عالی سند ہو جائے تو درمیان سے مجھے حذف کر کے ڈائریکٹ روایت کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو شہرت مقصود نہیں تھا، مقصود کیا تھا؟ دین اسلام پہنچانا۔ تو یہ وہ استاد ہیں امام مالک کے۔ آگے ان عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز یہ بنو امیہ کے خلفاء میں سے خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ بنو امیہ کے کون ہیں؟ عبد الملک ابن مروان، پھر عبد الملک کے بعد ان کے بیٹے ولید ابن عبد الملک، ولید کے بعد ان کے دوسرے بھائی یعنی عبد الملک کے بیٹے سلیمان ابن عبد الملک، سلیمان کے بعد پھر عمر بن عبد العزیز جو کہ عبد الملک کے داماد بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں۔ سلیمان اور ولید کے بہنوئی ہیں اور اسی طرح ان کے کزن بھی ہے، یہ چاچو کے بیٹے ہیں، عمر بن عبد العزیز۔ عمر کے بعد پھر خلیفہ پانچویں یزید بن عبد الملک، یزید کے بعد پھر ہشام بن عبد الملک، ہشام کے بعد ولید بن یزید، اس یزید کے بیٹے ولید، ولید بن یزید، پھر ولید کے بعد یزید بن الولید، اس ولید کے بیٹے یزید بن الولید، پھر اس کے بعد یزید کے بعد ابراہیم ابن الولید، ولید کا دوسرا بیٹا، یزید کا چھوٹا بھائی، پھر ابراہیم کے بعد جو ہے 10ویں نمبر پہ محمد، ہاں کون ہے؟ مروان ابن محمد ابن مروان، مروان ابن محمد ابن مروان۔ تو بنو امیہ کے خلفاء جو ہیں عبد الملک کی اولاد ہیں، دو صرف ان کے بھتیجے ہیں، ایک عمر ابن عبد العزیز اور ایک مروان ابن محمد۔ اچھا، عمر ابن عبد العزیز بڑے نیک انسان تھے، 101 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 2.5 سال خلیفہ رہے یہ سلیمان کے بعد۔ کہتے ہیں ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز جو ہیں اخر الصلاة یوما، کسی ایک دن عمر بن عبد العزیز نے عصر کی نماز مؤخر کی۔ مطلب یہ ہے کہ یومن یعنی عمر بن عبد العزیز کی عادت یہ نہیں تھی، ٹائم سے نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک دن انہوں نے نماز مؤخر کی۔ کہاں تک مؤخر کی؟ وہ افضل وقت جو ہے اس سے مؤخر کر کے، مستحب وقت سے مؤخر کر کے انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ نہیں کہ عصر کا ٹائم بالکل ختم ہوا، نہیں، مستحب ٹائم ختم ہوا، اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی۔ دوسری بات یہ ہے انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ دوسری روایات میں ہے، باقی روایات میں منبر پہ بیٹھے تھے، یہ مصالح المسلمین میں مصروف تھے، مطلب یہ ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے نہیں۔ فدخل علیہ عروۃ بن الزبیر، عروۃ بن الزبیر یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اسماء کے بیٹے ہیں، زبیر کے بیٹے ہیں۔ زبیر جو ہے یہ اسماء عمت رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے بیٹے ہیں، عروہ ابن الزبیر، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں عروۃ ابن الزبیر۔ ان کے بارے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عروۃ ابن الزبیر ان کے پاس آئے، فاخبرہ، عروۃ ابن الزبیر نے کہا ان المغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، اخر الصلاۃ یوما، مغیرہ ابن شعبہ نے ایک مرتبہ عصر کی نماز لیٹ پڑھی، یعنی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی عادت نہیں تھی، ایک مرتبہ انہوں نے نماز لیٹ کی۔ وہو بالکوفۃ، مغیرہ ابن شعبہ کوفہ میں تھے، اس حالت میں کہ کوفہ میں تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، بعد میں پھر کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفہ کے گورنری کے حالت میں ہی فوت ہوئے
یہ نماز لیٹ کہاں پہ کی؟ کوفہ میں. فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری، ابو مسعود الانصاری البدری، عقبہ ابن عمر البدری، عقبہ ابن عمر البدری رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے. فقال، انہوں نے کہا، ما هذا یا مغیرۃ، مغیرہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، نماز کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ الیس قد علمت، آپ کو پتہ نہیں ہے، ان جبریل علیہ السلام نزل، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی انسان کے شکل میں بھی آتے تھے. انسان کے شکل میں جب آتے تھے عادتاً اکثر اوقات دحیہ ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، کبھی کبھی کسی دوسرے شخص کے شکل میں بھی آتے تھے. جس طرح بخاری میں مسلم کی جو پہلی روایت ہے، اطلع علینا رجل، نہیں جانتے تھے ہم کون تھا وہ، اتدرون من السائل قلنا اللہ ورسولہ اعلم. تو مطلب یہ کہ دحیہ ابن خلیفۃ الکلبی کے شکل میں نہیں تھے. تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فصلی، جبریل نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھائی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی. فصلی یہاں پہ فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جبریل نے نماز مکمل پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہیں، کیونکہ دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. بلکہ ہوا کیا، جبریل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اوقات الصلوات بتانا چاہتے تھے. تو جبریل نے 2 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کون کرا رہے ہیں؟ جبریل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں. اچھا، جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، فصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی. مطلب یہ ہے کہ جبریل نے تکبیر اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تکبیر، یعنی افعال الصلاۃ میں تعقیب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کہ مکمل صلاۃ میں. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ اچھا آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی جبریل نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی. ثم صلی، پھر عصر کی نماز پڑھائی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم صلی العصر، ثم صلی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم صلی، پھر عشاء کی نماز پڑھائی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم صلی، پھر فجر کی نماز پڑھائی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 نمازیں جبریل نے پڑھائی. پہلے دن جبریل نے پہلے وقت میں نمازیں پڑھائی، دوسرے دن جو ہیں آخری وقت میں. اور پھر فرمایا کہ ما بین ہذین وقتون، اس کے مابین جو ہے نمازوں کا ٹائم ہے. اچھا، جبریل نے یہاں پہ کہا بہذا امرت، یہی حکم مجھے دیا گیا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں. بہذا امرت، اس کا حکم مجھے دیا گیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ، یا بہذا امرت، اس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں اور اپنی امت کو بھی آپ سمجھائیں، سکھائیں. بہذا امرت، بہذا امرت. پھر آگے، فقال عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ عروہ ابن الزبیر نے. عمر بن عبد العزیز نے کہا اعلم ما تحدث به یا عروہ، عروہ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، عروہ کیا کہہ رہے ہو، سوچ کے بات کرو. او ان جبریل هو الذي اقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل خود آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، انہوں نے جماعت کرائی، جبریل خود آئے تھے. عروہ نے کہا کذالک کان بشیر ابن ابی مسعود الانصاری، بشیر جو ہے یہ عقبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں ہاں بشیر نے مجھے یہ حدیث ایسے ہی بیان کیے ہیں. یحدث عن ابیہ. اچھا، یہاں پہ دیکھیں نمازوں کے اوقات جو ہیں 4 نمازیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، ایک نماز ہیں منفرد ہیں. دیکھیں ظہر اور عصر، ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، عصر کا ٹائم ختم ہو جائے تو مغرب کا ٹائم، مغرب کا ٹائم ختم ہو جائے تو عشاء کا ٹائم، عشاء کا ٹائم ختم ہو جائے تو فجر کا ٹائم، فجر کا ٹائم ختم ہو جائے تو کچھ نہیں، درمیان میں فاصلہ، بعد میں پھر ظہر کا ٹائم ہے.
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز، اشراق کی نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ اشراق کا جو وقت ہے، شروع میں پڑھو تو اشراق، درمیان میں پڑھو تو ضحیٰ، آخر میں پڑھو تو صلاۃ الاوابین. تو یہ ضحیٰ کا وقت جو ہے یہ متصل ہے بین الفجر والظہر. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ صحابہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. تو یہ اس کے ساتھ متصل ہو گیا، سمجھ آئی؟ اچھا آگے پھر دوسری حدیث. قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ ان کی کیا لگتی ہے؟ خالہ. کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، ایسی حالت میں کہ یہ سورج جو ہے عائشہ کے فی قعر حجرتها، امام زرقانی کہتے ہیں فی قعر حجرتها، یہ سورج جو ہے یہ عائشہ کے حجرے کے درمیان میں بالکل ہوتا، یعنی دیواروں تک اس کا سایہ نہیں پہنچا ہوتا. دیکھیں یہاں پہ کمرہ ہے، ایسا دیواریں ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو کمرہ تھا وہ آدھا مغطا اور آدھا مکشوف تھا، یعنی آدھا جو ہے کھلا اور آدھا بند. اچھا جو کھلی جگہ ہے یہاں پہ سورج جب بالکل اوپر ہو یہاں پہ، صحیح ہے، تو یہاں پہ بالکل قعر تک، زمین تک سورج کی شعاعیں پہنچے گی اور سایہ جو ہے وہ دیواروں پہ نہیں ہوگا. لیکن جب سورج نیچے مائل ہو جائے مغرب کی طرف تو یہاں پہ سایہ شروع ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے پہلے ٹائم میں پڑھتے تھے. عروہ بن زبیر ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں. عروہ بن زبیر جو ہیں یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بانجے ہیں، اور عائشہ کے بارے میں اوثق الناس فی عائشہ 3 بندے ہیں. اوثق الناس فی عائشہ 3 بندے ہیں. ایک ہے عائشہ کا بتیجا، ایک ہے عائشہ کا بھانجا، ایک ہے عائشہ کے گھر میں جو پلی ہیں. عائشہ کا بتیجا کون ہے؟ القاسم ابن محمد. القاسم ابن محمد عائشہ رضی اللہ عنہا کا بتیجا. یہ کتاب میں ہے آپ کے پاس حاشیے میں. اچھا، اور دوسرے نمبر پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھانجا کون ہے؟ عروہ بن الزبیر. اور تیسرے نمبر پہ جو ان کے گھر میں پلی عمرہ بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارہ. عمرہ بنت عبد الرحمن یہ عورت ہیں اور 2 مرد ہیں. اوثق الناس فی عائشہ. دیکھیں یہ محدثین جو ہیں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. اوثق الناس فی فلان کون ہے؟ کیونکہ علماء کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ مختلف ہیں. بعض لوگوں کی مہارت ہوتی ہے ایک چیز میں، بعض لوگوں کی مہارت دوسری چیز میں ہوتی ہے. بعض لوگ علم النحو میں ماہر ہوتے ہیں، بعض لوگ علم الصرف میں ماہر ہوتے ہیں، علم الحدیث میں ماہر ہوتے ہیں، علم الفقہ میں ماہر ہوتے ہیں، علم المنطق میں ماہر ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں علماء؟ خذ من علم کل شیء اور وخذ من کل علم شیئا. خذ من علم کل شیء، ایک علم کو دیکھ کے اس کے تمام جوانب کو لینے کی کوشش کرو، حتیٰ کہ آپ اس علم کے من یشار الیہ بالبنان بن جاؤ، من یذهب الیہ بن جاؤ، من یلجأ الیہ بن جاؤ. وخذ من کل علم شیئا، باقی تمام علوم میں سے کچھ کچھ لے لو اپنی ضرورت کے مطابق. علماء جو ہیں سلف صالحین یہ ایک فن کو، ایک چیز کو لے کے اس میں صحیح مہارت حاصل کرتے تھے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں مفقود ہیں. ہم جو ہیں کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہم شیخ الکل بننا چاہتے ہیں، ہر فن مولا. ایسا تو نہیں ہوتا. پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟
ہر فن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر سارے ہم سے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح علماء جو ہیں ایک راوی کو دیکھ کے اس کی روایات کو یاد کرتے تھے۔ اوثق الناس فی ابن شہاب کون ہیں؟ پڑھ چکے ہیں آپ ابو داؤد میں، دو بندے ہیں، اوثق الناس فی ابن شہاب الزہری، زہری کے بارے میں دو شخص ہیں اوثق الناس، کون کون؟ احمد ابن صالح المصری، احمد ابن صالح المصری، اور محمد ابن یحییٰ الذہلی، محمد ابن یحییٰ الذہلی، اور اسی طرح احمد ابن صالح المصری، یہ اوثق الناس فی من؟ زہری۔ اچھا اسی طرح اعمش کے بارے میں اوثق الناس کون ہیں؟ ہاں اعمش کے بارے میں، اعمش کے احادیث کس نے جمع کی ہے؟ ان کے شاگرد، ہاں ان کے شاگرد، عبد الرحمن بن مہدی کے شاگرد نہیں، یحییٰ بن معین نہیں ہے، علی بن المدینی، علی بن المدینی یہ جو ہیں اجمع الناس لاحادیث اعمش، علی بن المدینی رحمہ اللہ یہ اعمش کے احادیث، اعمش کی روایات کو جمع کرنے کے لیے گئے تھے۔ مولانا اسامہ صاحب علی بن المدینی کہاں گئے؟ تخصص کرنے گئے، علی بن المدینی متخصص بننا چاہتے ہیں، کس میں؟ اعمش کی روایات میں۔ یہ گئے اعمش کی روایات کو پڑھ کے آئے، جب واپس آئے اپنے استاجی کے پاس گزر رہے تھے تو کہا کہ چلیں اس علاقے سے گزر رہے ہیں گجراوالا سے، تو یہاں پہ ہمارے ایک استاجی ہیں عبد الرحمن بن مہدی جو کہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی نے جو کتاب لکھی الرسالہ وہ ان کے مطالبے پہ لکھی تھی۔ اچھا ان کے پاس گئے، یہ باتیں ہو رہی تھی، کہاں سے آئے ہو بیٹا، کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو شاگرد نے کہا کہ میں نے ایک عجیب اور نیا کام کیا، اپنے استاجی کو بتاؤں، استاجی خوش ہوں گے اس پہ۔ کہا کہ میں نے اعمش کی ساری روایات جمع کی۔ استاجی نے کچھ نہیں کہا، کہا اچھا بڑا اچھا کام کیا آپ نے، اللہ آپ کو اجر دے۔ کہا آج کے بعد اعمش کی کوئی روایت ایسی نہیں ہوگی جو میرے پاس نہیں ہو۔ اب انہوں نے تھوڑی سی بڑی بات کی۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ لا تقل هذا مثلك يقول هذا، تمہارے طرح، آپ کی طرح اتنا ذہین اور اتنا جو ہے اچھا طالب علم اس طرح باتیں کرتا ہے، نہ کہو یہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں تو اعمش کی روایت جمع کر کے ابھی آیا ہوں۔ تو کہا عندي ما ليس عندك، میرے پاس اعمش کے کچھ روایات ہیں جو آپ نے سنے تک نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ احادیث ہیں میں نے سنے بھی نہیں ہیں، ہاتھ ما عندك، آپ سنائیں مجھے۔ کہتے ہیں وہ سنانے لگے۔ کتنے احادیث سنائی انہوں نے؟ ہاں تقریباً 30 احادیث انہوں نے سنائی۔ علی بن المدینی کہتے ہیں مجھے عجیب یہ نہیں لگا کہ انہوں نے 50 احادیث سنائی، 50 میں سے 20 میرے پاس ہو، 30 نہیں ہو۔ کہتے ہیں عجیب مجھے یہ لگا 30 کے 30 احادیث میرے پاس نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا ہوں یہ کیا ہے، میں اتنا ٹائم لگا کے آیا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں، سیکھ کے آیا ہوں، متخصص ہوا ہوں میں، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ کمی ہے۔ تو کہتے ہیں میں لکھنے لگا، یہ 30 احادیث جب میں نے لکھی پھر مجھے عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ بیٹا کبھی اس طرح بات نہ کیا کرو، انسان ہمیشہ محتاج رہتا ہے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ یہاں پہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی بن المدینی جو ہے وہ متخصص نہیں تھے، یہ نہیں، متخصص تھے۔ اعمش کی روایات میں اجمع الناس لاحادیث الاعمش، لیکن 2-4 احادیث نہ ہو تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ رب العالمین کا جو ہے یہی معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی تقسیم یہ ہے تاکہ ایک دوسرے کے لوگ محتاج ہوں، ایک دوسرے سے استفادہ کریں۔ سمجھ آئی؟ عبد الرحمن بن مہدی جو ہیں ان کے خاص استاد کون تھے؟ سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری۔ سفیان الثوری جب امیر المؤمنین ان کو قاضی بنانا چاہتے تھے، وہاں سے بھاگ کے آئیں گے،
4 بندے تھے جن کو امیر المؤمنین قاضی بنانا چاہتے تھے. نمبر 1 سفیان ثوری، نمبر 2 ابو حنیفہ النعمان، نمبر 3 نہیں زفر تو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ تو بات کے ہیں. نہیں، مسعر ابن کدام. صبر کرو، ایک اور بھی رہتے ہیں. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، ابو داؤد میں پڑھ چکے ہیں، سنن نسائی میں بھی پڑھ چکے تھے. ہاں چوتھے نمبر پہ شریح. اچھا، جب ان کو خلیفہ قاضی بنانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قاضی بننا نہیں ہے. چاروں جو ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کی، انہوں نے چاروں بھاگ گئے. وہ تفاصیل جو ہیں آپ پڑھ چکے، لیکن خلاصۃ الکلام سفیان ثوری اپنا علاقہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. مکہ مکرمہ گئے، وہاں پہ لوگوں کو پڑھاتے رہے. آخری سال انہوں نے سن 160 ہجری میں حج کیا انہوں نے، اور ساتھ خدمت کون کرتے تھے؟ عبد الرحمن بن مہدی وہاں پہ خدمت کرتے تھے ساتھ. پھر حج کر کے فارغ ہو کے عبد الرحمن بن مہدی کے گھر میں آئے. عبد الرحمن بن مہدی کے گھر میں بیمار ہوئے اور ادھر ہی فوت ہوئے عبد الرحمن بن مہدی کے گھر میں. اچھا، تو کس سال فوت ہوئے ہیں سفیان ثوری؟ 161 میں. اور آخری حج جو ہے 160 میں کیا انہوں نے. اچھا، میرے خیال میں اتنا کافی، ابھی آگے جائیں. تیسری حدیث. قال حدثنا مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح. اچھا، یہاں پہ کہتے ہیں مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار. زید بن اسلم القرشی العدوی مولا عمر بن الخطاب، عطاء بن یسار الہلالی. دیکھیں یہ 3 علماء ہیں جن کا نام ہے عطاء، اور سب سے اصحاب الکتب الستہ روایت کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ عطاء ابن یسار الہلالی، دوسرے نمبر پہ عطاء ابن ابی رباح، ان سے بھی سب روایت کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ عطاء ابن یزید اللیثی، عطاء ابن یزید اللیثی، ان سے کتب ستہ کے ائمہ سب روایت کرتے ہیں. انه قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے پوچھا فسألہ عن وقت صلاة الصبح، فجر کی نماز کے بارے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اللہ کے نبی فجر کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسکت عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس شخص کو میں قول کے ساتھ جواب نہیں دیتا ہوں، فعل کے ساتھ کر کے دکھاتا ہوں ان کو، تاکہ اس کو پتا چلے، کیونکہ فعل کے ساتھ کر کے دکھانا یہ جو ہے اوقع فی النفس ہیں. تو حتی اذا کان من الغد صلی الصبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. حین طلع الفجر، یعنی پہلے ٹائم طلوع فجر کے بعد. ثم صلی الصبح من الغد بعد ان اسفر، اور اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی بعد ان اسفر، جب روشنی چھا گئی اس وقت. ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی 5 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن پڑھائی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این السائل، کہاں ہے وہ سوال پوچھنے والا جو نمازوں کے ٹائم کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا؟ اس نے کہا ہاں انا ذا یا رسول اللہ، میں ہوں اللہ کے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین ہذین وقت، ان دونوں اوقات کے مابین نمازوں کا ٹائم ہے. عروۃ بن زبیر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے یہاں پہ، عروۃ بن زبیر کے بارے میں.
عروۃ بن الزبیر جو ہے یہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں. عروۃ بن الزبیر فقہائے سبعہ میں سے ہیں, اور فقہائے سبعہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے ائمہ ہیں تابعین کے دور کے. 7 ائمہ ہیں. کون کون ہیں؟ صبر کرو, پہلے نام. سب سے پہلے جو ہیں آپ کے پاس ہیں یہاں پہ خارجۃ بن زید, دوسرے نمبر پہ القاسم بن محمد, عروۃ بن الزبیر, سلیمان بن یسار, عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود اور سعید ابن المسیب. اور ساتویں میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہیں. یا بعض علماء کہتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہیں, بعض علماء کہتے ہیں سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ہیں, اور بعض علماء کہتے ہیں ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام ہیں. سمجھ آئے؟ اچھا, اور یہ امام عراقی رحمہ اللہ نے شعر میں بھی ذکر کیا ہے. کیا فرمایا امام عراقی رحمہ اللہ نے؟ وفی الکبار الفقہاء السبع خارجۃ القاسم ثم عروہ ثم سلیمان عبید اللہ سعید والسابع ذو اشتباہ ابو سلامۃ او سالم او فابو بکر خلاف قائم. یہ فقہائے سبعہ ہیں. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق المبرأۃ من فوق 7 سماوات, عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی روایات 1000 سے زیادہ ہیں. صحابہ میں سے 7 صحابہ ہیں جن کی روایات 1000 سے زیادہ ہیں. پہلے نمبر پہ ابو ہریرہ, ترتیب کے ساتھ اس شعر میں ذکر ہیں المکثرون فی روایت الخبر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر فانس فزوجۃ النبی عائشہ فالبحر انس ابن عباس فالبحر جابر مع الخدری ابو سعید الخدری سعد بن مالک بن سنان. اور عائشہ ان صحابہ میں سے ہے جن کے فتاوجات بہت زیادہ ہے. 7 صحابہ ہیں جن کے فتاوجات بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے عمر بن الخطاب, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق, زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس. یاد رہے گا یہ. مالک عن یحییٰ ابن سعید عن عمرہ بنت عبد الرحمن عن عائشہ. مالک ابن انس امام دار الہجرہ. یحییٰ ابن سعید, یحییٰ ابن سعید الانصاری, یحییٰ ابن سعید الانصاری عن عمرہ بنت عبد الرحمن, عمرہ بنت عبد الرحمن. دیکھیں صحیحین میں بخاری اور مسلم میں یحییٰ ابن سعید کے نام سے 4 ائمہ ہیں. یحییٰ ابن سعید کے نام سے 4 ائمہ ہیں. 2 ائمہ صغار التابعین میں سے ہیں اور 2 ائمہ تبع تابعین میں سے ہیں. یحییٰ ابن سعید کے نام سے ایک ہیں یحییٰ ابن سعید الانصاری, اور اسی طرح یحییٰ ابن سعید التیمی, یحییٰ ابن سعید التیمی ابو حیان, یہ دونوں صغار التابعین میں سے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یحییٰ ابن سعید القطان اور یحییٰ ابن سعید الاموی. یحییٰ ابن سعید الانصاری, یحییٰ ابن سعید التیمی, یہ دونوں صغار التابعین میں سے ہیں, طبقہ متقدمہ میں سے ہیں. اور ہم نے ابو داود میں پڑھا تھا, ان سے جب امام ابو داود روایت کرتے ہیں تو درمیان میں 2 واسطے ہوتے ہیں. نسائی روایت کرتے ہیں تو درمیان میں 2 واسطے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا, اس کے بعد جو ہے یحییٰ ابن سعید القطان اور یحییٰ ابن سعید الاموی, یہ دونوں طبقہ متأخرہ میں سے ہیں, یہ تبع تابعین میں سے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو یحییٰ ابن سعید ہیں یہ یحییٰ ابن سعید الانصاری عن عمرہ, عمرہ بنت عبد الرحمن. ہم نے کہا تھا کہ اوثق الناس فی عائشہ یہ 3 ہیں, عمرہ بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارہ, اور اسی طرح قاسم ابن محمد اور عروۃ بن الزبیر. اچھا, اس کے بعد عن عائشہ ام المؤمنین زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عن عائشہ ام المؤمنین زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے, فینصرف النساء, عورتیں جو ہیں وہ
پلٹ جاتی تھی، عورتیں نماز پڑھ کے واپس گھر چلی جاتی تھی، متلففات، دوسری روایت میں ہے متلفعات، تلفع جو ہیں یہ بڑی چادر میں لپٹی ہوتی تھی، یعنی چادر جو ہے وہ اپنے جسم سے لپیٹتی تھی، بمروطہن ما یعرفن من الغلس، ان کو غلس کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ غلس کس کو کہتے ہیں؟ ظلام آخر اللیل، ظلام آخر اللیل المختلط بضوء النہار، ظلام آخر اللیل، اور اس کے 3 مراتب ہیں، ظلام آخر اللیل کے 3 مراتب ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے حدیث میں پڑھیں گے۔ اچھا، اگلی روایت میں مالک عن زید بن اسلم گزر چکے ہیں ابھی، عن عطاء ابن یسار کے بارے میں ہم نے پڑھا، وعن بصر ابن سعید وعن الاعرج، سارے جو ہیں یہ تابعی ہیں، کلہم یحدثون، یہ سارے حدیث بیان کرتے ہیں۔ کس کو حدیث بیان کیا انہوں نے؟ مالک بن انس کو نہیں، زید ابن اسلم کو حدیث بیان کی انہوں نے۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی، خیبر کے سال مسلمان ہوئے، یعنی 7ویں ہجری میں مسلمان ہوئے یہ، اور صحابہ میں سب سے زیادہ روایات ان کی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ان سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ یہ طالب العلم ہے، طالب الحدیث ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ ابو ہریرہ پڑھائے۔ قال من ادرک رکعۃ من الصبح فقد ادرک قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر فجر کی نماز کی جو 1 رکعت ہے وہ کوئی پا لے، 1 رکعت پڑھ سکے تو فقد ادرک الصبح، اس نے فجر کی نماز اپنے ٹائم پہ ادا کی، فقد ادرک الصبح، فجر کا جو ٹائم ہے اس نے وہ پا لیا، یا فجر کا جو اجر ہے وہ اس کو ملا۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے اگر انسان 1 رکعت پا لے تو فقد ادرک العصر، اس نے عصر کا ٹائم پا لیا، یا عصر کے لیے جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو عصر کی فضیلت جو ہے اس کو مل گئی۔ اچھا، اگلی روایت میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مالک عن نافع مولا عبداللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب، مالک کے استاد نافع جو ہے یہ مالک کے اخص اساتذتی مالک ہیں نافع، اور اخص تلامیذتی نافع جو ہیں وہ مالک ہیں۔ اچھا، نافع جو ہے یہ ابن عمر کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، یہاں تک کہ ابن عمر کی جو روایات ہیں ان کے 2 خاص شاگرد ہیں، ایک مالک ایک سالم، ان کا بیٹا سالم بیٹا ہے اور نافع غلام ہے۔ اچھا، امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابن عمر کے بارے میں اوثق الناس کون ہیں، انہوں نے دونوں کا نام بتایا، پھر پوچھا گیا کہ دونوں میں سے اوثق کون ہے، سالم ہے یا نافع؟ خاموش ہو گئے، وہ کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے۔ بیٹا جو ہے وہ اخص الخواص ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے خاص ہیں، امام احمد نے جواب نہیں دیا کہ یہ زیادہ اخص ہیں یا ابن عمر کا اپنا بیٹا۔ اور مالک جو ثنائیات روایات کرتے ہیں، ثنائیات، یہ نافع عن ابن عمر روایت کرتے ہیں، یہ فریق ہیں ان کا، اور اس فریق کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ اصح الاسانید ہیں، مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ اصح الاسانید ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كتب الى عماله، انہوں نے اپنے ولاد کو انہوں نے خط بھیجا، عمر بن الخطاب خط بھیجتے تھے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اگر مسئولین بنے، کسی مسجد کا مسئول بنو یا ادارے کا، مدرسے کا، یا کوئی گورنر حکمران وغیرہ بنو، بادشاہ بنو، تو آپ نے اپنے عمال کا خیال رکھنا جس طرح عمر بن الخطاب خیال رکھتے تھے۔
عمر بن الخطاب نے خط بھیجا اور کیا کہا؟ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، آپ کا جو سب سے ضروری کام ہے، ضروری عمل ہے میرے نزدیک، وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال رکھو۔ نماز کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں دنیا میں جتنے اعمال ہیں، نیک اعمال، واجبات جو ہیں، غور سے سنو، یہ جتنے بھی واجبات ہیں مولانا جاوید صاحب، جتنے بھی واجبات ہیں، کسی ایک واجب سے انکار کرنا کفر ہے۔ کسی ایک واجب سے انکار کرنا کفر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی محرمات ہیں، کسی ایک محرم کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ لیکن کسی واجبات میں سے کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں ہے۔ الا الصلاۃ، نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں استحلال نہ بھی کرے انسان، مطلق چھوڑنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جب انسان نہ پڑھے، نہ پڑھنے کا ارادہ کرے، نہ پڑھنے کا ارادہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا، یا جمعے کی نماز پڑھتا ہے باقی کوئی نہیں پڑھتا، یا 4 نمازیں پڑھتا فجر کی پڑھتا ہی نہیں ہے، یا مغرب کی یا عشاء کی کوئی ایک نماز پڑھتا باقی نمازیں پڑھتا ہی نہیں، یا کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس انسان نے فعلاً عزم کیا ہوا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو نماز جو ہے عمر بن الخطاب نے کیوں کہا اہم امور میں سے ہے، سب سے علی الاطلاق، کیونکہ نماز اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے نہ کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہوتا، باقی کوئی عمل اس طرح نہیں ہے جس کے نہ کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے، جب تک جہد نہ ہو، جحود ہو تو انسان کافر ہوتا، نماز میں جحود نہ بھی ہو تو کافر ہوتا انسان، اس لیے اہم الامور ہے۔ عمر بن الخطاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حفظ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ تو نماز کے لیے باقی بھی نصوص ہیں، آپ کو یاد ہیں۔ تو عمر بن الخطاب نے اس لیے کہا، کیا کہا کہ فمن حفظها وحافظ عليها، فمن حفظها، جس نے اس نماز کی حفاظت کی، وحافظ عليها، اور اس پہ استمرار کیا، وحافظ عليها، اور اس کے وقت کا خیال رکھا، اس نے حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، دین کو بچایا اس نے، ومن ضیعها، اور جس نے اس نماز کو ضائع کیا تو فہوا لما سواها اضیع، تو یہ باقی نماز کے علاوہ کاموں کو تو بالطریق الاولا ضائع کرے گا۔ قیاس اولا کر رہے ہیں یہاں پہ عمر بن الخطاب، قیاس اولا۔ ثم كتب، پھر عمر بن الخطاب نے یہ بھی لکھا کہ ان صلوا الظہر اذا كان الفیء ذراعا، اس وقت نماز پڑھو جب فی، سایہ جو ہیں وہ ایک ذراع ہو، ایک ذراع ہو، کس طرف؟ مشرق کی طرف۔ دیکھیں مشرق کے جانب سے جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق کے جانب، سایہ کس طرف ہوتا ہے؟ مغرب کی جانب، پھر آسمان کے درمیان میں بالکل سایہ کس طرف ہوتا ہے؟ بالکل نیچے۔ اچھا، پھر جب سورج مغرب کی طرف مائل ہو جائے تو یہ سایہ مشرق کی طرف شروع ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا، جب ایک ذراع ہو جائے، ایک ذراع کتنا ہے؟ 2 بالش، دیکھ لو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں 2 بالش، تو اتنا جو ہے وہ زوال کے بعد آپ انتظار کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں، زور کی نماز۔ اِلَىٰ أَن يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ، یہاں تک کہ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَهُ ہو جائے، انسان کے برابر ہو جائے۔ وَالْعَصْرَ، اور ظہر عصر کی نماز پڑھو، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، اس وقت جب سورج مرتفع ہو، بیضاء، بالکل سفید ہو، نقیہ، صاف ہو۔ صاف ہو کا مطلب کیا ہے کہ سرخ ابھی تک اس میں سرخی پیدا نہیں ہوئی، سرخی زردی پیدا نہیں ہوئی۔ قدر ما يسير الراكب فرسخين او 3 قبل غروب الشمس، مغرب سے اتنا پہلے پڑھو کہ انسان عصر پڑھ کے مغرب سے پہلے تک 2 یا 3 فرسخ سفر کر سکے۔ فرسخ جو ہیں ایک برید میں 4 فرسخ ہوتے ہیں، ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں،
اور یہ انشاءاللہ تفصیلاً صلاۃ المسافر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا آگے پھر والمغرب اذا غربت الشمس، ہاں سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھو. والعشاء اذا غاب الشفق، شفق جو ہے وہ غائب ہو جائے. الشفق، شفق کس کو کہتے ہیں؟ الحمرہ. الشفق الحمرہ، شفق جو ہے یہ مغرب کے بعد جو سرخی سرخی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. الى ثلث اللیل، ثلث اللیل تک. اس حدیث سے پتہ چلتا کہ عشاء کا ٹائم جو ہے وہ ثلث اللیل تک ہے، لیکن باقی احادیث سے پتہ چلتا کہ عشاء کا ٹائم نصف اللیل تک ہے. لیکن آگے تفصیلاً پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ. یہ بددعا دے رہے ہیں عمر بن الخطاب، یعنی جو سویا نماز پڑھنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی نیند میں برکت نہ عطا کریں، برکت نہ پیدا کریں. والصبح والنجوم بادیۃ، اور فجر کی نماز کس ٹائم پڑھو؟ جب والنجوم، ستارے جو ہیں یہ بادیۃ، یہ واضح ہو. ہاں مشتبکۃ، مشتبکہ ہو. مشتبک ای مختلطہ، جب روشنی زیادہ ہو تو وہ مختلف نظر آتے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں. یہ جب روشنی ان کی روشنی ختم ہونے لگ جائے پھر الگ الگ لگتے ہیں ہمیں، وہ ہوتے ہیں اپنے جگہ پہ لیکن سب روشن تھے اندھیرے میں، تو یہ لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، مختلف ہیں. سمجھ آ گئی؟ اچھا عشاء کا ٹائم جو ہے یہ دو ٹائم ہیں عشاء کے. ایک ہے وقت الاختیار، ایک ہے وقت الاضطرار. وقت الاختیار اور وقت الاضطرار. وقت الاختیار جو ہے یہ نصف اللیل تک ہیں، وقت الاضطرار جو ہے یہ فجر تک ہیں، صبح تک، فجر صادق طلوع ہونے تک. وقت الاختیار یہ فجر یہ نصف اللیل تک ہے، اور وقت الاضطرار فجر تک ہیں. اچھا آگے پھر مالک عن عمه ابی سہیل، مالک عن عمه ابی سہیل، نافع ابن مالک ابن ابی عامر الاصبحی، یہ امام مالک کے چاچو ہیں. زاغت آگے کیا؟ ان عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے كتب الى ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ الاشعری کو خط بھیجا، ان صلی الظہر اذا زاغت الشمس، ظہر کی نماز اس وقت پڑھو اذا زاغت الشمس، اذا مالت الشمس من کبد السماء، سورج جب آسمان کے درمیان سے زائل ہو جائے یعنی زوال ہو جائے. والعصر والشمس بیضاء نقیہ، اور عصر کی نماز پڑھو جب سورج بیضاء ہو، سفید ہو، نقیہ صاف ہو. قبل ان تدخلها صفرۃ، یہاں پہ تفسیر ہے، اس سے پہلے کہ اس میں وہ سرخی اور زردی پیدا ہو جائے، صفرا. والمغرب اذا غربت الشمس واخر العشاء ما لم تنم، عشاء کی نماز وہ لیٹ پڑھو جب تک سوئے نہیں ہو، سونے سے پہلے پہلے. وصل الصبح والنجوم بادیۃ مشتبکہ، یہ تو پچھلی روایت کی طرح ہے. آگے جو عمر بن الخطاب نے حکم دیا وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، اس میں جو ہے مفصل میں سے دو لمبی صورتیں پڑھنی ہیں آپ نے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ عمر بن الخطاب نے یہاں پہ کیا کہا؟ وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، مفصل میں سے طویل صورتیں پڑھو دو. علماء قرآن کو تقسیم کرتے ہیں جس طرح صحابہ نے تقسیم کیا. صحابہ نے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا. 7 حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک ہفتے میں قرآن کو مکمل کرتے تھے. اور تقسیم انہوں نے کیسے کیا؟ شروع میں یہاں پہ امام سیوطی رحمہ اللہ غالباً انہوں نے ذکر کیا یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، اوس بن حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ سألت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحذبون القرآن قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13
وحزب المفصل وحدہ. ابو داؤد کی روایت ہے یہ. قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. پہلے حصے میں 3 صورتیں. بعض علماء نے پھر 3 صورتوں سے فہم لیا فاتحہ، بقرہ، آل عمران. تو اگر اس طرح کیا جائے تو آخری مفصل جو ہے وہ شروع ذاریات سے ہوتا ہے، یعنی حجرات سے شروع ہوتا ہے آخری حزب. اور اگر بقرہ سے شروع کریں، پہلی 3 صورتیں بقرہ، آل عمران اور نساء، تو پھر شروع آخری حزب جو ہے وہ سورہ قاف سے. تو یہ مفصل میں جو اختلاف ہیں، طوال مفصل کہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہ اس لیے اختلاف ہے. بعض لوگ فاتحہ کو گنتے ہیں، بعض بقرہ سے شروع کرتے ہیں. بقرہ سے شروع کریں تو قاف سے، فاتحہ سے شروع کریں تو حجرات سے. سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اس کے بعد عمر بن الخطاب نے یہ حکم دیا ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے مفصل میں سے آپ نے جو لمبی صورتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں اوساط مفصل، پیچھے حاشیہ میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے دیکھیں، یہ فجر میں جو ہے طوال مفصل پڑھتے تھے، عشاء میں اوساط اور مغرب میں قصار. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، عمل اغلبی نہ کہ دائمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اغلبی، دائمی عمل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور بھی پڑھتے تھے، اسی طرح سورہ اعراف بھی پڑھتے تھے مغرب کی نماز میں. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ عملی اغلبی ہے نہ دائمی. آگے مالک عن ہشام ابن عروہ، مالک روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے. ہشام ابن عروہ جو ہیں یہ عروہ ابن زبیر کے بیٹے ہیں، عروہ ابن زبیر کے بیٹے ہیں ہشام. عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل. اگر نماز کو لیٹ کرنا چاہتے ہو تو شطر اللیل تک. ولا تكن من الغافلين، غافل لوگوں میں سے نہیں ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حافظ على هؤلاء الصلوات المکتوبات لم یکتب من الغافلین، نمازوں کی پابندی کرنے والا یہ غافل نہیں ہوتا. غافل کون ہے؟ جو نمازوں کا خیال نہیں رکھتا. اچھا آگے پھر مالک عن یزید ابن زیاد عن عبداللہ ابن رافع مولا ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سأل ابا ہریرہ عن وقت الصلاة، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نماز کے ٹائم کے بارے میں پوچھا. فقال ابو ہریرہ انا اخبرک صلی العصر اذا كان ظلک مثلک، جس طرح عمر بن الخطاب نے بتایا تھا. والعصر اذا كان ظلک مثلیک، والمغرب اذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. یہ آخر اللیل کے 3 حصے ہیں، آخر اللیل کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے، پہلا مرحلہ وہ غبش ہیں. غبش کے بعد پھر غبس ہوتا ہے، غبش، اس کے بعد غبس، اس کے بعد غلس. غلس جو ہے آخری حصہ ہے. دیکھیں ادھر، رات کا جو آخری حصہ ہے، بالکل آخری حصہ، اس کے 3 حصے ہیں، غبش، غبس اور غلس. امام مالک نے اس کا ترجمہ کیا، کیا کہا؟ وصل الصبح بغبش یعنی الغلس. اس سے مراد غلس ہیں، کیونکہ غلس ہی معروف ہیں، غبش اور غبس غیر معروف ہیں. اچھا، اور تینوں کا اطلاق ایک دوسرے پہ ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قال مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف. ہم عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی انسان وہ بنو عمرو بن عوف کی طرف جاتا تھا، یعنی مسجد قباء کی طرف. قباء میں یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہیں، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ قباء میں رہتے تھے، بنو عمرو قبیلے کے ہیں وہ. اچھا،
فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ، وہاں جب پہنچتے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اہل قباء عصر کی نماز بالکل شروع میں نہیں پڑھتے تھے، پہلے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹائم میں پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے یہ نہیں. یہ لوگ تھے زمیندار لوگ، کھیت میں مصروف ہوتے تھے. عصر کا ٹائم جب شروع ہوتا تھا تو وہ فارغ ہو کے وضو وغیرہ کر کے جب نماز پڑھنے آتے تھے تو تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز پڑھ چکے ہوتے. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جب یہاں پہنچتے تو یہ لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یعنی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جلدی یہاں پہ پہنچتے تھے. اچھا، مالک عن ابن شهاب عن انس ابن مالک انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء. یا تو اس سے مراد ابو لبابہ ہے یا اس سے مراد انس بن مالک خود ہیں. فياتيهم والشمس مرتفعه، وہاں پہ آتے تھے اور سورج اس وقت بھی مرتفع ہوتا تھا. اچھا دیکھیں ادھر، ہم نے کہا عشاء کی نماز کا دو ٹائم ہیں، ایک ہے وقت الاختیار، ایک ہے وقت الاضطرار. اسی طرح عصر کے جو ہیں تین ٹائم ہیں. حاشیہ میں دیکھیں آپ، 9 نمبر حدیث کے حاشیہ میں مل گیا. العصر له 3 اوقات، وقت الاختیار، وقت الجواز اور وقت الاضطرار. وقت الاختیار یہ ان يصير ظل كل شيء مثليه، یہ آخری وقت ہے اختیار کا. اور جواز کا الى اصفرار الشمس، اور اضطرار کا غروب الشمس. یہ جو ہم نے شروع میں کہا، آپ کا سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ عصر اور مغرب جو ہیں یہ متصل ہیں. ہاں اس طرح متصل ہیں. 3 اوقات ہیں عصر کے، عشاء کے 2 اوقات ہیں. اچھا، تو ہم نے جو عمر بن عبد العزیز کے بارے میں پڑھا کہ عمر بن عبد العزیز نے نماز مؤخر کی، اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نماز مؤخر کی. کس وقت سے مؤخر کی؟ وقت اختیار سے. وقت جواز میں پڑھی، وقت اختیار سے. وَإِلَّا وقت جواز سے مؤخر کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اور یہ مسلمان یہ تو اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کی اولاد جو ہے یہ ان کی طرح نہیں ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. اضاعوا الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نماز انہوں نے چھوڑ دی، پھر تو کافر ہو جائیں گے. یہ لوگ مسلمان ہیں. اضاعوا الصلاۃ، اضاعت الصلاۃ ای تأخیرها عن وقتها، عن اول وقتها. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. یہ لوگ ابھی جہنم کے مستحق نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے کہ جہنم میں داخل ہو جائیں، کیونکہ آج نماز مؤخر کر رہے ہیں، کل مؤخر کر رہے ہیں، ان کی عادت بنے گی. ممکن ہے بعد میں نماز چھوڑ دیں گے. جب نماز چھوڑ دیں تو سوف یلقون غیا. مالک عن ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن. ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کا نام ہے فروخ، ربیعۃ الرئی ہے. یہ امام مالک کے سب سے پہلے استاد، وہ استاد امام مالک کے جو امام مالک کو ساتھ لے کے زہری کے پاس گئے تھے. ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن ابی بکر، انه قال ما ادركت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشي. ما ادركت الناس، عبد الرحمن بن القاسم کبار تابعین میں سے ہیں. یہ پھر اوسط تابعین میں سے، یعنی یہ جب کہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تو مراد کون ہے؟ صحابہ کو دیکھا. الا وهم يصلون العصر بعشي، یہ عصر کی نماز عشی میں پڑھتے تھے. ظہر کی نماز جو ہے یہ عشی میں پڑھتے تھے. الوقت العشی جو ہے یہ من بعد الزوال الى غروب الشمس، زوال سے لے کے غروب الشمس تک اس وقت کو عشی کہتے ہیں. زوال الشمس سے لے کے غروب الشمس تک اس کو کیا کہتے ہیں؟ العشی. ابو ہریرہ کی روایت، صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی، احدى صلاتي العشی،
الظهر او العصر. ہاں یہ وقت العشی ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عشی کے ابتدا میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے. وهم يصلون الظهر بعشی یعنی فی ابتداء العشی ظہر کی نماز پڑھتے تھے. چلیں سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا